بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو صاحب بڑا مارکۃ الآراء آج موضوع ہے شفاعت کا، تو آپ ذرا ہمیں پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ شفاعت حقیقت ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، آپ سے اگلے سوالات پوچھیں گے کہ قرآن میں کیسا ہے، حدیث میں کیسا ہے، اور اس پر ہونے والے مختلف سوالات۔ تو پہلے تو اس کی حقیقت بتائیے نا کہ کیا ہے شفاعت کا کنسیپٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کے والے سے آپ نے پوچھا نا، تو شفاعت تو ایک حقیقت ہے۔ شفاعت باطل بھی ہو سکتی ہے اور شفاعت حق بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شفاعت باطل سے مراد یہ ہے کہ وہ شفاعت جو کہ مطلب غلط نتیجے تک پہنچائے گی، مطلب باطل چیز کو حق بنانے والی شفاعت، عدل کے خلاف بات، یہ شفاعت باطلہ ہوگی۔ اور جو شفاعت عدل کے مطابق ہو، جس سے عدل پہ کوئی حرف نہیں آتا، وہ شفاعت حق کا کہلائے گی۔ اچھا، اردو میں جو سفارش کا لفظ ہے بالکل ایکول ہے؟ ہاں، یہ بالکل اس سے ایکول ہے، البتہ ہمارے ہاں استعمال میں جو ہوگا وہ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں اس کی۔ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ اصل میں سفارش جو دنیا میں کی جاتی ہے، وہ سفارش اس پہلو سے ہوتی ہے کہ عام طور پر جو چلتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حق تو نہیں رکھتا۔ مثلا یہ مثال لے لیتے ہیں کہ ایک طالب علم فیل ہو گیا، تو اب وہ پاس نہیں ہے، اسے پاس کیا جائے تو یہ غلط بات ہوگی۔ جب فیل اور پاس کا اپنے فرق رکھا ہوا ہے، کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں، تو ناکام ہونے والوں کو بھی اپنے کامیابی کہہ دینا ہے، تو پھر یہ فرق رکھا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، عدل تو یہ ہوگا کہ کامیاب ہونے والوں کو کامیاب کہا جائے، ناکام ہونے والوں کو ناکام کہا جائے۔ سفارش یا شفاعت، چاہے عربی کا یہ لفظ بول لیں، تو یہ جو ہے، یہ تو اگر تو ایسا کرے گی کہ ایک ناکام شخص کو جو کامیاب ہونے کا حق نہیں رکھتا، اس کو کامیاب کر دے، تو یہ باطل سفارش ہوگی جو عدل کو ختم کر رہی ہے۔ اور اگر شفاعت اس طرح کی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں، جو اس کے مابین کھڑا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ناکام قرار دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کامیاب قرار دیا جائے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی سفارش یا شفاعت اسے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ ایک ٹھیک بات ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک بات ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لائن پر کھڑا ہو کہ وہ کامیابی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور ناکامی کی طرف بھی اسے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی ایک شکل نہیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو نہیں، جتنی نیکیاں تھیں اتنی بدیاں تھیں، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اچھا ہے، لیکن کچھ سنگین قسم کی غلطیاں بھی اس نے کی ہیں، وہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیں، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ قابل معافی قرار پائے، اگنور کر دی جائے، ایسی بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ نمازوں میں اور روزے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں، حج کرنے میں، مذہبی احکامات ادا کرنے میں بہت اچھا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ والدین کے ساتھ بدتمیز ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، اتنا برا سلوک بھی نہیں کرتا کہ یہ بدسلوکی اس کے نیکیوں کو کھا جائے اور وہ ایک برا شخص قرار پائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بیٹا جو ہے اس نے ماں باپ پہ تنگ آ کر ان کا گلا گھونٹ دیا، تو یہ تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کیا، ان کی فیور کرتا ہے، لیکن ان کی عزت اس طرح سے نہیں کرتا جیسے کرنی چاہیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ہم کسی چیز کو حتماً طے نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کی نظر میں اس کی یہ غلطی قابل سزا ہو، باوجود اس کے کہ اس کی توحید جو ہے وہ اس سے صاحب ایمان قرار دے رہی ہے، یعنی وہ ایسا صاحب ایمان ہے کہ جس کو اس کے کچھ جرموں کی سزا ملنی چاہیے۔ تو جب ملنی چاہیے تو پھر اس کی کوئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
وہ سزا کتنی ملے کتنی نہ ملے، کیا اس میں کوئی شفاعت کا پہلو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح گنجائش پیدا ہو رہی تھی نا کہ نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، تو اب گنجائش پیدا ہوگی کہ شفاعت اگر ہوگی تو وہ کسی حق کو باطل نہیں کرے گی، بلکہ ایک خیر کی طرف لے جائے گی بات کو۔ اسی طرح یہ جو شخص ہے، یہ شخص جو ہے، اس کی سزا کتنی بنتی ہے کتنی نہیں بنتی، کتنی رعایت اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اس میں اصولاً یہ بات لگ رہی ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ وزن زیادہ رکھ رہی ہیں، لیکن غلطیوں کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ قابل سزا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سزا سے یہ بچا لیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے والدین کی خدمت کر رہا تھا لیکن تنگ آ گیا، تنگ آتے آتے بالآخر اس نے کہا یہ مرتے نہیں ہیں تو ان کا گلا گھونٹ کے میں ان کو مار دوں تو قاتل قرار پا گیا، اب معاملہ دوسرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یعنی یہ تو انسان کے اعمال کے توازن کا معاملہ ہے، تو اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جس میں شفاعت کا معاملہ کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ آگے آپ بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک کلیریفیکیشن میں آپ سے چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر خود ہی یہ ضروری کر لیا ہوا ہے کہ جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی بخشش یا اس کی مغفرت یا اس کی سزا یہ تو اس کا حق ہے، وہ اپنا حق چھوڑے یا وہ علیحدہ بات۔ لیکن یہاں پر آپ نے جو مثال دی ہے والدین والی، وہ اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو والدین کے حقوق سے کوتاہی کی ہے، رشتہ داروں کو کہا اس سے حقوق سے کوتاہی، وہ حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف حقوق اللہ کا معاملہ ہے، حقوق اللہ میں تو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، سزا دے اس کی مشیت ہے، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے کیسے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرے گا؟ شفاعت تو اللہ سے کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، یہ سوال درست ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے تو اس کو ہم درست کر لیتے ہیں کہ حقوق العباد ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق، ٹھیک ہے، تو حقوق العباد سے مراد ہے حقوق عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے حقوق، یعنی کہ خدا کا لفظ نکلتا نہیں ہے اس کے اندر، بولا تو اس طرح جاتا ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق، یعنی دو حقوق ہیں نا، میں نے اس سے معاملہ کیا تو میں نے ٹھیک کر دیا، فلاں سے معاملے کے میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب یہ شخص جو ہے یہ مداخلت نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ تو ٹھیک کیا ہے۔ تو خدا اس طرح نہیں ہے خدا کو نکالا جا سکے حقوق العباد سے۔ حقوق العباد کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ خدا کے بندے کا حق مارا گیا، دوسرا بندے کا حق مارا گیا، یہ دونوں پہلے حقوق العباد کے بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندہ معاف کر بھی دے تو بس مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، اللہ بھی معاف کرے گا۔ صحیح، یعنی کہ مثال سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ جیسے جہاں دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے معاف کر دیا لیکن ریاست کہتی ہے تم نے میرا قانون توڑا تو اس کی سزا میں تمہیں دوں گا، وہ بندے نے معاف کر دیا، اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو شاید یہ ملتی جلتی مثال ہے۔ جی، مطلب ہے کہ مراد یہ ہے کہ بھئی خدا، جس آپ اس کو سادہ طریقے سے لے لیں، ایک بچے کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا، کوئی چیز چھین لی اس سے، اس کے والدین دیکھ رہے تھے، تو بچے کو میں نے راضی کر لیا۔ مثال کے طور پر ہم کوئی جا رہے ہیں، بائک پر جا رہے ہیں، تو بچے کو لاپرواہی، ہماری لاپرواہی سے بچے کو چوٹ پہنچ گئی، گر گیا بچہ، ہم نے اسے اٹھایا اور اسے ایک ٹافی پکڑائی، وہ ٹافی کھانے لگ پڑا اور وہ خوش ہو گیا۔ تو وہ والدین جو دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کیا وہ بھی خوش ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بچے کو تو پتہ نہیں ہے، تو اصل میں تو ہمارے بچے سے زیادتی کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا اپنے اس بندے سے جس نے زیادتی کی ہے بدلہ لے گا اس بندے کا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ خدا کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور بندے کا اپنی جگہ پر حق ہے، جس کو چوٹ پہنچی ہے اسے اس کا جو معاوضہ بنتا ہے ملنا چاہیے۔ یہ میں نے بنیادی پوائنٹ کیے ہیں بیان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق اللہ ہے، تو حقوق اللہ جو ہیں وہ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ خدا کا سب سے بڑا حق خدا کا ہے، خدا کے حق کے برابر کسی کا حق نہیں ہے، بندوں کے حق اس کے حق کے برابر نہیں ہے۔ توحید خدا کا حق ہے، سب سے بڑا اور بنیادی حق ہے۔ اگر ایک انسان اس حق کو ادا کرنے میں ناکام ہے، یعنی وہ شرک کر رہا ہے، توحید پہ نہیں کھڑا،
تو اس کی سزا تو ابدی جہنم ہے، وہ خدا نے کہا میں نے معافی نہیں کرنا. گویا یہ تو شفاعت سے بالکل یہ تو معاملہ ہی ہو گیا. اگر یہ ہے کہ بھئی نمازوں میں کوتاہی اور چیزوں میں کوتاہی، لیکن بندے کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں میں ٹھیک کروں، میں توبہ کروں، میں توبہ کرتا بھی ہوں، کچھ کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بات ہو گئی بالکل. اب جہاں تک حقوق عبادت کا تعلق ہے تو اس میں اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور بندے کا حق بھی ادا کرنا ہوگا اگر آپ توبہ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور اسی طرح معاملہ لے کے وہاں چلے گئے تو اب جب عدالت میں فیصلہ ہوگا تو وہاں پر خدا پھر جو بھی فیصلہ کرے. جو متعلق ہے موضوع شفاعت کا، اس کے حوالے سے میں یہ صرف یہ بات کر رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے معاملہ کہ ایک انسان نے اللہ کے حقوق ادا کیے اور اچھی طرح ادا کیے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، خدا کا فرما بردار ہے. لیکن خدا کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اچھا نہیں ہے. جب اچھا نہیں ہے تو اس کے بھی درجات ہو سکتے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ خدا اپنا حق ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے اور اس کو یہاں جو مجرم مان کے قابل سزا قرار پائے اور جہنم میں پھینک دے. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اتنا برا نہیں ہے، اس کو شرمندگی تھی کہ میں کر غلط رہا ہوں، بس یہ باز نہیں آیا اس سے، یا تھوڑا بہت باز آیا. مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں، بندے کے حالات ہو سکتے ہیں، اس کا مزاج ہو سکتا ہے. بہت سے پہلے والدین کی اپنی شخصیتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ بعض سوالات اس طرح کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو معقول بات کریں، ہمارے والدین بہت معقول بات کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت. حالانکہ والدین تو خیر خواہی کرتے ہیں، عام طور پہ یہی معاملہ ہے، لیکن بہرحال وہ خیر خواہی نامعقول بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا فیصلہ باقاعدہ کوئی یعنی کہ خدا ہی کر سکتا ہے کہ بھئی اس میں پھر کیا معاملہ. جو اصل مقصود تھا وہ یہ کہ یہاں پر اس کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ شاید اس کا حقدار ہو کہ اسے رعایت ملنی چاہیے اور شاید نہ ہو. دونوں باتیں، میں گنجائش کی بات کر رہا تھا. تو شفاعت حقہ کی گنجائش بھی ہوتی ہے. شفاعت باطلہ اس کے والے سے قرآن نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ شفاعت باطلہ جو ہے وہ آخرت میں ہو سکی. اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں کرتا تو شرک رہا ہوں تو خدا کو میں کسی طرح منوا لوں، پریشرائز کر لوں اور کسی طرح یا اس سے کوئی لین دین کو فدیہ دے دیا اور اپنا سزا سے بچ گئے. جیسے ہمارے یہاں رشوت دے کے، جج کو رشوت دے کے تو مقدمہ اپنے حق میں، اس طرح کی سفارش، اس طرح کی شفاعت، اس طرح کو کوئی فدیہ دینا، اس طرح کا کوئی جرمانہ ادا کرنا، نہیں، اس کا 100% قرآن نے انکار کیا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بہت آپ نے واضح کر دیا کہ شفاعت کی حقیقت تو ہے لیکن وہ عدل کے خلاف نہیں ہے. ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے جس سے ظلم جو ہے وہ عدل قرار پا جائے اور عدل جو ہے وہ ظلم قرار پا جائے. وہ بھی یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرما دیا. آپ ذرا ہمیں قرآن کے حوالے سے بتائیے کہ قرآن میں شفاعت کا کیا تصور ہے؟ قرآن مجید میں شفاعت کے حوالے سے جو ہے نا واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ وہاں شفاعت کی صورتحال کیا ہوگی. ٹھیک. میں آپ کے سامنے نا وہ آیات رکھ دیتا ہوں کہ جن سے قرآن مجید کا وہ تصور سامنے آتا ہے کہ وہاں شفاعت کی شکل کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھتے ہیں، پہلی آیت جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی ہے. وہ اس کا ایک ٹکڑا ہے جو آیت الکرسی کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو خدا کے ہاں شفاعت کرے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وعدے کر دیتی ہے بات کہ شفاعت کا معاملہ کا انیشیٹو بندے کے دل میں جو مرضی ہو، اس کا انیشیٹو خدا کی طرف سے ہونا ہے کہ اس نے اجازت دینی ہے کہ تم شفاعت کرو. یہاں سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک. ورنہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ میں اچھی بات کہوں خدا کے حضور میں، تو وہ چاہنا کوئی چیز نہیں، یہاں پہ اجازت ہے. ایک چیز دوسری آیت جو ہے وہ سورہ نجم کی آیت ہے. وہ یہ یوں ہے کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت ذرہ بھر کام نہیں آئے گی.
الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء و یرضی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور جس کے لیے وہ پسند کرے، یعنی جس کو وہ اجازت دینا چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ یعنی کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی اللہ منتخب کرے گا، اور جس کی سفارش ہونی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہی اجازت دیں گے کہ اس کی سفارش کرو تم اور تم کرو۔ یعنی میں دوبارہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ترجمے میں غلط فہمی نہ ہو، کہ کم من ملکن فی السماوات، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جو بڑے عظیم المرتبت ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کسی کام کی نہیں ہے، ذرا بھی کام نہیں آنے، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء و یرضی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کو چاہے وہ اجازت دے، ٹھیک ہے، و یرضی، اور جس کے لیے پسند کرے کہ شفاعت کی جائے۔ تو یہ چیز جو نا یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ شفاعت کرنے والا اور جس کی جا رہی ہے یہ خدا کے طے کردہ ہوں۔ نہیں، اس میں نا تھوڑا سا مجھے آپ ذرا واضح کر دیں کہ پہلے کہا کہ شفاعت کی فرشتوں نے اور کام نہیں آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو اجازت دی میں نے اس کی شفاعت کام کرے گی۔ یعنی یوں نہیں، ترجمہ یوں نہیں ہے، یہ بات یوں ہوئی ہے کہ اگر وہ سفارش کریں تو ان کی سفارش کسی کام کی نہیں۔ اچھا، اگر وہ کریں، اب یعنی کہ یہ واقعہ ہونا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں۔ وہاں عدالت بہت جلال کی صورت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایزی عدالت ہے جہاں بولا جا سکتا، اونچی بولا جا سکتا، وہاں تو خدا کی بے روب ذات نہیں ہے، با روب ذات ہے، جلال خدا بندی اگر عدالت میں ظاہر نہیں ہونا تو پھر کہاں ہونا؟ تو اس کا جو ادب آداب ہے یہ اس کو شفاعت کے والے سے وہ ادب آداب بیان کیے گئے ہیں کہ وہاں جس کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ وہ شفاعت کرے گا، دل میں جو جی چاہتا ہو وہ کرتا ہو وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اور وہ شفاعت کرے گا کس کی؟ جس کی اللہ اجازت دے گا کہ اس کی کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پہلو ہے نا، یہ دو آیتیں یہ ہو گئیں، اور ایک ہے کہ وہ شفاعت کرے گا کیا کہے گا، تو اس کے حوالے سے نا سورہ نبا کی آیت ہے 38، یہ آیت بتاتی ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ دن جس دن جبرائیل امین اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، جو بات بھی انہوں نے کرنی ہے وہ اجازت سے کرے، ہاں، یعنی اس میں شفاعت والی بات بھی آ سکتی ہے، کوئی اور بات اگر خدا نے کہنی ہے تو وہ بھی اجازت دے گا، تم بولو تو وہ بول سکے گا، وقال ثوابا، اور جو بات کہے گا درست اور صحیح بات کہے گا، یعنی کہ جس نے سفارش کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ جس کو اجازت دی اس نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، کر ہی نہیں سکے گا، کرے گا ہی نہیں۔ وہ خدا کی عدالت ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جس کا پورا کنٹرول ہے، جس کی قدرت جو ہے وہ حاوی ہے، جس کا علم حاوی ہے، جس کے سامنے اس کا امکان ہی نہیں کہ کوئی غلطی بات کی جا سکے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت دینے والے کو اختیار دیا ہے اس کا بیان ہے، یا اللہ تعالیٰ کا علم یہاں بیان ہوا ہے کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا؟ نہیں، خدا کا بیان ہے، وقال ثوابا، اور وہ درست بات کہے، یعنی کہ یہ اس کا یعنی وہاں واقعہ یہ ہونا ہے، فائل اللہ تعالیٰ ہے، ثواب، بالکل۔ اچھا، یعنی وہ صحیح بات کہے گا تو بندہ کہے گا، لیکن یہ جو بیان ہے نا کہ وہ یہ کہے گا، یہ تو خدا کا کلام ہے نا۔ تو اب یہ جو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کی شفاعت کرے گا، یہ دو چیزیں ہوں گی، اور جو شفاعت کرے گا اس میں سچی صحیح سیدھی بات کرے گا، کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ یہ چیزوں کی جو نفی ہے نا، یہ یا اس کا بیان یہ بات بتا دیتی ہے کہ دنیا میں جو شفاعت کا تصور ہے خاص کر مشرکین کے یہاں جو پایا جاتا تھا اس کی کامل نفی ہو جاتی ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہمارے دیوی دیوتا ہماری ہی سفارش کریں گے اور سفارش کریں گے، اور وہ خدا سے وہ بات منوا لیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ منوائیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے ادھر سوچیں،
उधर कहा गया कि नहीं, वो तो कोई शफात कर ही नहीं सकेगा। देवी देवता तो वैसे ही झूठ है ना, वो तो अलग बात है। फरिश्ते शफात नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अल्लाह इजाज़त देगा कि करो तब करेंगे। तो ऐसे ही नहीं कि जिसकी मर्ज़ी कर दें। अच्छा, जो चाहता है कि मेरी कर दें ज़रा, ये वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। वो खुदाए रहमान तय करेगा कि मैंने इसकी शफात करवानी है, इसकी करवानी है। अरफ साहब, आप इसकी मज़ीद अभी वजाहत बाकी है, बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि हमारा आज का वक्त ख़त्म हो रहा है और हम इसी मौजू को अगली नशिस्त में जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, उस वक्त के लिए कि जब इसको हम दोबारा शुरू करेंगे, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इल्मी, दावती और तालीमी प्रोग्रामों में ताउन कीजिए। आइए दीन की खिदमत में शामिल होकर अपनी आक़िबत संवारें। आओ मिलकर इस मुनादी का जवाब बने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बनो उसके दीन की खिदमत करके।